اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ٹیچر منظور احمد خان، گورنمنٹ مڈل اسکول اندردجی، نوگام زون، ماوٹ ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ آج 22 جولائی 2020 عیسوی چہارم جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق تاج محل پیش کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، کتاب نکالو، پیج نمبر نکالو 86۔ یہ خوبصورت عمارت آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ یہ جو تاج محل خوبصورت جو یہ ہے، یہ آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ اس کے احاطے کا سد دروازہ بہت اونچا اور لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اس کے احاطے کا سد دروازہ یعنی بڑا دروازہ بہت اونچا اور لال پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی لال رتی پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی پتھر کشمیری میں کس کو کہتے ہیں؟ قین پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی لال اونچا، یہ بہت بڑا اور لال رتی کا پتھر کا بنا ہوا ہے۔ سد دروازے میں داخل ہوتے ہی سنگ مرمر سے بنا ہوا سفید تاج محل نظر آتا ہے۔ یعنی بڑے دروازے میں داخل ہوتے ہی سنگ مرمر قیمتی سفید پتھر کو بنا ہوا سفید تاج محل نظر آتا ہے۔ جو صدر دروازے سے تاج محل تک بیچوں بیچ ایک نہر ہے، یعنی ایک بہت اچھا نہر ہے۔ نہر کی دونوں طرف سرو کے درختوں کی قطاریں ہیں، یعنی جو نہر ہے ان کی دونوں طرف سروں کے درختوں کی قطاریں ہیں۔ آنے جانے کے لیے دو خوشنما اور روشیں بنی ہوئی ہے۔ تاج محل سنگ مرمر کے ایک اونچے چبوترے کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے۔ یعنی تاج محل جو سنگ مرمر یعنی قیمتی سفید پتھر جو ہے، سنگ مرمر کو کہتے ہیں قیمتی سفید پتھر کو، کہ ایک اونچے چبوترے کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے۔ چبوترے کے چاروں کونوں پر خوبصورت گول اور بلند مینار ہے۔ یہ جو چبوترے کے چاروں کونوں پر بہت اچھا خوبصورت گول اور بلند مینار ہے۔ میناروں میں سیڑھیاں بھی ہے۔ جو یہ مینار ہے اس میں سیڑھیاں بھی ہے۔ تاج محل کا صدر دروازہ کافی اونچا ہے۔ یہ بہت بڑا دروازہ کافی اونچا ہے، اور دروازے کے دونوں طرف عربی میں آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو دروازے کے دونوں طرف یعنی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں کمال یہ ہے کہ نیچے لکھے ہوئے حروف جتنے موٹے نظر آتے ہیں اتنے ہی موٹے اوپر لکھے ہوئے حروف دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی نیچے بھی حروف موٹے نظر آتے ہیں اتنے ہی موٹے اوپر لکھے ہوئے حروف دکھائی دیتے ہیں۔ تاج محل کے اندر داخل ہوں تو گنبد کے نیچے انتہائی خوبصورت جالی دار پتھر کے جنگلے میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ یعنی پتھر کے جنگلے میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ اندرونی حصے میں طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی ہے۔ جو یہ اس کے اندرونی حصے میں طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
انہیں مختلف رنگوں کی قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بنایا گیا ہے۔ مختلف رنگ ہیں اس کے، مختلف قیمتوں کی پتھروں اور جواہرات سے بنایا گیا ہے۔ پتھر میں تراشی ہوئی نازک اور باریک جالیاں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا میں ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں کوئی ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی۔ تاج محل کا نقشہ بنانے والے کا نام استاد عیسیٰ تھا، جو اس کا نقشہ بنانے والے کا نام، اس کا کیا نام تھا؟ عیسیٰ۔ اس کی تعمیر کے لیے دور دور کے ملکوں سے پتھر منگوائے گئے تھے، دور دور سے مختلف ملکوں سے پتھر منگوائے گئے تھے۔ 20,000 کاریگروں کی لگاتار محنت سے 22 برسوں میں یہ عمارت تیار ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں کئی کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ یعنی جو یہ 22 برسوں میں یہ عمارت تیار ہوئی، کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں یعنی کئی کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ تاج محل دیکھنے کا زیادہ لطف چاندنی راتوں میں آتا ہے۔ اکثر پورے چاند کی راتوں میں تاج محل کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی موقع ملے تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ چاہے ہم ایکسکرشن جائیں گے، چاہے ہم کسی طریقے بھی جائیں گے، لیکن یہ جب بھی کبھی موقع ملے تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو شکریہ، باقی ہم کل پڑھیں۔